السلام علیکم، میں ہوں عقیل بخاری اور آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی سنہری جالیوں کی زیارت کراؤں گا اور ساتھ میں روضہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو بہت ساری اچھی انفارمیشن ملیں گی۔ سب سے پہلے 668 ہجری میں جس شخصیت نے حجرے کی جالیاں تعمیر کرائیں وہ مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمران رکن الدین بیبرس تھا۔ اس نے دیوار کے چاروں طرف فولادی جالیوں کو نصب کروایا۔ یہ فولادی جال 13 رمضان 886 ہجری کو حرم نبی میں دوسری آگ لگنے کے واقعے سے پہلے تک موجود تھا۔ اس کے بعد پرانے جال کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پر 88 ہجری میں سنہری جالیاں نصب کر دی گئیں۔ مسجد نبوی شریف میں دن رات عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس حجرہ مبارک کی ہسٹری کچھ یہ ہے کہ یہ حجرہ مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا۔ اس حجرہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ 11 ہجری میں اس حجرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض فرمایا۔ جسد مبارک کی تدفین کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اختلاف رائے تھا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر تدفین کا فرمایا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض فرمایا گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا تھا کہ ہر نبی کو اسی مقام پر دفنایا گیا جہاں اس کی وفات ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مشرق کی سمت اور چہرہ قبلہ رخ ہے۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا اور ان کا سر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے قریب ہے۔ یہ حجرہ مٹی کے اینٹوں، کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا اور اس کی دیواریں چھوٹی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیوار کو پہلے سے اونچا کرا دیا۔ خلیفہ دوم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المومنین نے اصرار کرتے ہوئے اجازت دے دی، اس سے قبل کہ وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے میں اپنے اور تینوں قبور کے درمیان دیوار تعمیر کروا دی۔ اس دیوار نے حجرہ نبی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، شمالی حصہ ام المومنین کے رہنے کے لیے اور جنوبی حصہ قبور کے لیے۔ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپ عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 91 ہجری سے لے کر 5 شوال 881 ہجری یعنی 700 برس کے عرصہ سے حجرہ مبارک میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ 700 برس کا عرصہ گزر جانے کے بعد حجرہ نبی میں داخل ہونے والی واحد شخصیت الصمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی شبنمی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرہ پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی ایک ٹیک لگائی گئی ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ ایک کھڑکی کا اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد
آج تک ان دیواروں کی بندش ہے۔ 881 ہجری میں دونوں دیواروں میں ایک تیسری دیوار کا اضافہ کیا گیا اور وہ حجرہ نبی میں آخری داخلہ تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں رش کی وجہ سے ویڈیو میں ساؤنڈ ریکارڈ نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے ویڈیو کو ایڈٹ کر کے اچھی انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔